اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کا سبق نمبر 4، سبق نمبر 1 میں سے لیکچر نمبر 4 آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ آیت نمبر 3 تک ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر حسب ذیل ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک وہی لوگ، المؤمنون مومن ہیں، حقا سچے، یعنی وہ لوگ جن کی صفات اوپر بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سچے مومن ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے درجات، اجر و ثواب کا اعلان فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ لاہم، ان کے لیے، درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، و مغفرتن، اور بخشش ہے، و رزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی صفات کو اپنایا، جنہوں نے اپنے اندر خوبیاں پیدا کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا۔ اور وہ انعام و اکرام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے درجات کو بلند کیا، اور ان کے لیے مغفرت یعنی کہ خطائیں معاف فرمانے کا کرم فرمایا، و رزق کریم، اور عزت والی روزی عطا کی۔ یعنی کہ دنیا میں بھی وہ عزت کے ساتھ زندگی جئیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین مقام ہے اور بہترین روزی ہے۔ آیت نمبر 5، کما، جیسے کہ، اخراجہ کا، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جیسے، اخراجہ کا، آپ کو نکالا تھا، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ آپ کو اپنے گھر سے نکالا، یعنی جہاد کے لیے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے حکم کے منتظر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اور اس میں کون سی چیز حکمت میں کے تحت تھی؟ وہ یہ کہ جب مال تجارت لیتا ہوا قبیلہ قافلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس قافلے والوں کے پاس 50,000 دینار مالیت کا سامان تھا۔ مسلمان اس وقت کمزور حالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ چلو باہر نکل چلو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال غنیمت کو، ان کی جو مال غنیمت ہے اس سے نواز دے۔ چنانچہ صحابہ اکرام بھی کچھ ہلکے سامان کے ساتھ اور کچھ زیادہ سامان حرب کے ساتھ، یعنی تلواروں کے ساتھ، وہ لوگ نکل پڑے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو یہ بات ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ نہیں، ہمیں ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم اپنے سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے ایسا تھا، لا، ضرور، کاری ہونا، کراہت کرتے تھے، یعنی کہ ایک گروہ ایسا تھا جو اس بات کو ناپسند کر رہا تھا، جو اس بات سے ناخوش تھا، یعنی کہ ایک جماعت ایسی تھی جو اس بات سے ناخوش تھی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حق کے بارے میں، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں، فی الحق کی، حق میں، بعد اس کے، ما تبینہ، کہ وہ واضح ہو چکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، حق کو ثابت کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، کأنما، جیسے کہ وہ، یساقونا، ہانکے جا رہے ہوں، الی، طرف، الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں جہاد کے لیے باہر نکل جانے کا حکم دینا ایسے ہے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، اور وہ اس موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ نہ ہمارے پاس سامان ہے، نہ ہم لڑنے کے قابل ہیں، نہ ہی ہم میں اتنی جرت ہے، لیکن ان لوگوں نے اسی بات پر پس و پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سرزنش فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے آگاہ فرمایا۔ اب اس آیت کا دوبارہ ایک طرف ترجمہ دیکھیے، یجادلونا کا، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ وہ واضح ہو چکا، ظاہر ہو چکا، کأنما، جیسے کہ وہ، یساقونا، ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کیجئے یعیدکم اللہ جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے اہدا ایک الطائفتانی کہ دو گروہوں میں سے ایک انہا بے شک لکم ہو جائے گا لکم تمہارے لیے، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم لوگوں نے ایک گروہ دو گروہوں میں سے ایک کا چاہا کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وَتَوَدُّونَ اور تم کون سا چاہتے تھے؟ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے انا بے شک غیر ذاتی شوکتی کہ بغیر شان و شوکت والا، یعنی کہ جو اسلحے کے بغیر صرف سامان لے کر یہاں سے قافلے کی صورت میں گزر رہا ہے، وہ والا قافلہ تمہارے لیے ہو جائے۔ تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے ہو جائے لکم ہو جائے لکم تمہارے لیے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ان یحق الحق کا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے، بکالماتی ہی اپنی بات سے اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ یہ جو بغیر شان و شوکت کے یعنی جو قافلہ سامان لے کر جا رہا تھا وہ تمہارے لیے نہ ہو، بلکہ وہ دوسرا گروہ جو کہ ابو جہل کی قیادت میں 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کا لشکر لے کر آ رہا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ہو جائے تاکہ حق حق ہو جائے۔ کل کو آنے والے وقتوں میں لوگ اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے کسی کے گزرتے ہوئے قافلے کو لوٹ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو جو کہ جنگ کی صورت میں آیا تھا اور جنگ لڑ کر مسلمان اپنا مرتبہ حاصل کریں اور اپنا رعب کافروں پر قائم کر پائیں اور اپنا رعب کافروں پر چھوڑ پائیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو دوسرا قافلہ تھا ابو جہل والا وہ مسلمانوں کے زیر نگیں کر دیا اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح سے ہمکنار کر کے کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالا اور انہیں اس بات کا سبق دے دیا اور انہیں یہ بات کہہ دی کہ آئندہ تم اپنی کثرت پر اور اپنی تعداد پر اور اپنے زیادہ اسلحے پر کبھی غرور مت کرنا، ہاں اگر میں جب چاہوں تو تمہاری جڑوں کو کاٹ سکتا ہوں، کہ تم لوگ حق کے مقابلے میں جب بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ لیحق الحق کا لیے یحق الحق کا تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل، یعنی جو جھوٹا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے اور جو سچا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اس دوران خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اگر ہم سچ پر ہیں تو اس کو ہمارے لیے جیت کر دینا، اور اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو پھر ہمیں شکست سے دوچار کر دینا۔ اور اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں اور کافر باطل ہیں، اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا۔ وَلَوْ كَارِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناپسند تھی، اگرچہ مجرموں کو اس بات پر، مجرم سے مراد یہاں کفار ہیں، مشرک ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے مد مقابل مسلمانوں سے لڑنے آ گئے۔ اس وقت کو یاد کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستغیثون کہ جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو پس اس نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا، لکم آپ کے لیے، یعنی تمہارے لیے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک طرف لڑائی کا سامان ہو رہا تھا تو عین میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ آج اگر ہم مٹھی بھر مسلمان ان کے سامنے ہار گئے یا شکست سے دوچار ہو گئے تو یہ ہم پر غلبہ پا لیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں کی جماعت کا اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ جیت پائیں، اس لیے یا اللہ آج کے اس مارکے میں ہمیں فتح سے ہمکنار فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بونس بھی دیا، یعنی وہ کیا کہ انی، اور کہہ دیا انی بے شک میں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے انی بے شک ممدکم میں مدد کروں گا تمہاری، بھی الفن بھی ساتھ الفن 1000 من الملائکاتی فرشتوں میں سے، مردفینہ لگاتار اترنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس سے پہلے اگر آپ الفن کہتے ہیں 1000 کو، میاتن کہتے ہیں 100 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو یہاں الفن سے مراد ہے 1000 لگاتار اترنے والے فرشتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جنگ میں لڑائی کر رہے تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم تلوار کسی اور طرف چلا رہے تھے
اور سر کسی اور کا جا کر کٹ رہا تھا، یعنی کہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایسی بڑی جماعت بھی لڑ رہی تھی جو ہمیں اگرچہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ برابر موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے، اللہ یعنی اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا، اللہ مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تاکہ میری اس مدد سے تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مٹھی بھر صرف 313 مسلمان یہاں لڑائی نہیں کر رہے، بلکہ 1000 فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل حال تھے، وہ بھی ان کی اسی طرح مدد کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، یعنی کہ اگر حقیقی مدد کسی کو حال ہے یا کسی کو میسر ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑھ کر کسی اور کی مدد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر پر کیا فرماتے ہیں، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ہی انشاءاللہ اپنے مسلمانوں کو ان سب پر غالب کر دوں گا اور ہر ایک کو فتح سے ہمکنار کر دوں گا، اور حکیم، اور میں ہی اس چیز کی حکمت جانتا ہوں۔ کیونکہ حکمت کیا پوشیدہ تھی کہ صرف بغیر اسلحے والا گروہ یا جو قافلہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہ ہو جائے، بلکہ مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر لڑائی کریں اور پھر اپنی فتح جو ہے وہ سب پر ثبت کر دیں، تاکہ کل آنے والے وقتوں میں تاریخ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں نے خدا نخواستہ کسی کا قافلہ لوٹ لیا۔ مسلمان ناانصاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ ہاں، اگر مسلمان صحیح اور صحیح معنوں میں اپنے اللہ کے لیے رضا کے لیے باہر نکلیں اور لڑائی کریں، پھر تو وہ والے درجات دیتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ سوچا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔